السلام علیکم۔ آج سورہ طلاق کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں یا جس قسم کے ڈیسیجنز آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ قرآن سے دور ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگر کوئی مسئلے ہیں، کوئی پرابلمس ہیں تو قرآن کی روشنی میں ان کو کیسے دور کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں خود نالج نہیں ہے اس چیز کا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم کسی سے کویشچن بھی ریز نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود سمجھیں۔ تو دیکھیں سورہ طلاق میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1000 بار قرآن پاک میں 1000 آیتیں ایسے نازل کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میرے بندو غور و فکر کرو۔ ایک آیت ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو میری گزارش ہے ہر مسلمان عورت سے، ہر مسلمان مرد سے کہ آپ پلیز اس سورہ کو سمجھیں۔ دیکھیں یہ آپ کی زندگیوں میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ شادیاں سب لوگ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کو نبھانا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی کہاں پہ گنجائش رکھی ہے۔ تو چلیں ہم سورہ طلاق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ۔ اے نبی امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن۔ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعلہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بلائی کے ساتھ روک لو، یا انہیں بلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَاللَّاتِي یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، تو تم ان کی اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یضعن حملہن، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے اللہ اس کے لیے کام میں آسانی فرما دے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا۔ وَمَن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا۔
اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں اس کی اجرت دو وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو۔ وَإِن تَحَاسَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو عنقریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ دے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو، اس سے اے عقل والو۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ وَمَن یؤمن بِاللَّہِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھا کام کرے، یُدْخِلْہُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سورہ طلاق ہم نے ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دیکھیں بہت سی چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جب تک ہم ان کو اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھیں گے نہیں، ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ چلیں تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ جب کسی عورت کو کوئی طلاق ہو، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس کو 1 طلاق دو، 3 طلاقیں کبھی بھی نہ دو۔ طلاق 1 دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ودن عدت اگر وہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو جو اس کا شوہر ہے، ٹھیک ہے، طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی
ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے اور دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں. اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے ہسبینڈ کا اس پہ پہلا حق ہے، لیکن اس میں عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت کو چاہیے، عورت کو عدت شوہر کے گھر ہی پوری کرنا ہے، اس پہ لازم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کے لیے ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ رجوع کر لیں تو وہ اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیملی سسٹم کو بچانے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حالانکہ طلاق جائز ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے. یہاں پہ بھی اللہ پاک نے گنجائش رکھی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، سب کے گھروں کو بچائیں. آپ سب جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے پاس جاؤ، آپس میں بیٹھو، آپس میں ڈسکشن کرو. دیکھیں چیزوں کا سلوشن نکل سکتا ہے. اور سورہ طلاق کو درمیان میں رکھیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی ڈیسیجن ہے اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں، چاہے آپ نے ساتھ رہنا ہو چاہے آپ نے علیحدہ رہنا ہو. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور جو بھی چیزیں ہیں میرے ساتھ مل کے پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے بھی کچھ گائیڈ کریں، ریکمینڈ کریں، سجیسٹ کریں کہ کس ٹاپک پہ کس چیز پہ بات ہونی چاہیے، تاکہ ہم سب مل کے جو ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، جو ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، ہم لوگ سب مل کے جو ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.